حضرات، یہ محفل غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے منسوب ہے۔ ابھی مجھ سے قبل فیض میاں صاحب قبلہ نے غوث اعظم کی فضیلت پہ کچھ روشنی ڈالی۔ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا مقام اور مرتبہ بہت اعلیٰ، بہت بلند ہے۔ حضرت بقا بن بطو ہیں، بقا بن بطو مولانا صاحب کی روایت ہے۔ بقا بن بطو کہتے ہیں ایک دن سرکار غوث اعظم حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک پر تشریف لے گئے تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امام احمد بن حنبل اپنی قبر مبارک سے باہر تشریف لائے اور سرکار غوث اعظم کو آغوش میں لیا اور فرمایا، شیخ عبد القادر جیلانی، میں علم شریعت، علم معرفت، علم حقیقت میں تمہارا محتاج ہوں۔ امام احمد بن حنبل کہہ رہے ہیں میں علم شریعت، علم حقیقت، علم معرفت اور علم حقیقت میں تمہارا محتاج ہوں۔ یہ مرتبہ ہمارے سرکار غوث اعظم کا ہے۔ بہرحال میں نے قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کی جس کا سیدھا سادہ مفہوم ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، محبوب تم مجھ سے علم کی زیادتی طلب کرو۔ اس کی تفسیر میں حضرت علامہ امام حجر عسقلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ علم کی فضیلت صرف اس آیت کریمہ سے واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ اپنے محبوب سے کسی چیز کی طلب کا حکم نہیں فرماتا، اگر فرماتا ہے تو علم کی طلب کا حکم فرماتا ہے۔ اس کی تفسیر میں حضرت ابو القاسم کشوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اکابر صوفیہ میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، لیکن وہ تفسیر میں نیچے لکھتے ہیں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعرفون، الا لیعرفون۔ کہتے ہیں کہ اللہ ارشاد فرماتا اور ہم نے نہیں پیدا کیا تمام انسان اور جن کو مگر اپنی معرفت کو حاصل کرنے کے۔ لیکن افسوس آج ہم معرفت موبائل سے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جلسے میں بیٹھے ہیں، ہاتھ میں موبائل ہے کہ ویڈیو بن جائے، ہم کچھ سیکھ پائیں یا نہ سیکھ پائیں، ہے نا؟ ویڈیو بن جائے، اسٹیٹس پہ لگا لوں گا، فیس بک پہ لگا لوں گا، لائک آ جائیں گے، فالوورز بڑھ جائیں گے۔ آج ہماری قوم لائک اور فالوورز کو بڑھانے کے چکر میں پڑی ہوئی ہے نا؟ آج ہماری قوم لائک اور فالوورز کو بڑھانے کے چکر میں پڑی ہے۔ آج ہماری قوم اپنے آپ کو، ہمارا نوجوان اپنے آپ کو زندہ رکھنا چاہتا ہے فیس بک اور انسٹاگرام سے، جبکہ جانتے ہو میرے نبی کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں من سار بالعلم حیا لم یموت ابدا، جو علم سے زندہ ہوتا ہے اسے کبھی موت نہیں آتی۔ یہ قوم، یہ نوجوان فیس بک اور انسٹاگرام سے زندہ رہنا چاہتا ہے۔ میرا نبی ارشاد فرماتا ہے تم علم سے زندہ رہو، لیکن یہ قوم فیس بک اور انسٹاگرام اور ویڈیو سے زندہ رہنا چاہتی ہے۔ اور جانتے ہو جو علم والے ہوتے ہیں ان کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ آج ہمارے اعلیٰ حضرت پوری دنیا میں زندہ ہیں، ہمارے تاج الشریعہ پوری دنیا میں زندہ ہیں، علم کی برکت سے، علم کی وجہ سے، کیونکہ میرے مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں من سار بالعلم حیا لم یموت ابدا، جو علم سے زندہ ہوتا ہے اسے کبھی موت نہیں آتی۔ ہم لبیک لبیک کے نعرے لگاتے ہیں، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں، کبھی ہم نے سوچا ہے کہ میرا نبی کیا ارشاد فرماتا ہے؟ میرا نبی ارشاد فرماتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمات، ہر مرد اور عورت کو علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ کہ ہم نے علم کو سیکھا، ہمارے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، ہمیں کھانے کی تمیز نہیں ہے، بیٹھنے کی تمیز نہیں ہے، بس صرف نعرہ لگا لیا، ہم نے سوچا کہ نہیں ہم نے عشق رسول کا حق ادا کر دیا۔ ہم نے آج علم کو بہت ہلکا سمجھ لیا ہے۔ آج ہمارے کیا مسلمانوں میں جب بچہ 10 سال کا ہوتا ہے تو اسے مسجد لے جانے کے بجائے، کسی درسگاہ میں لے جانے کے بجائے کبھی اسے پنچر کی دکان پہ بیٹھا دیا جاتا ہے۔
کہ یہ پیسے کما کے لائے گا، 100 روپے کما کے لائے گا، شام میں مرغا روٹی کھا لیا جائے گا۔ آج یہ قوم مرغے کے چکر میں پڑ گئی ہے، بس اسی بوائلر کی طرح بن گئی ہے جو ٹچ سے مس نہیں ہوتی۔ آج اس قوم کو بس صرف اتنا ہے کہ ہمارا بچہ 100 روپے پنچر کو بنائے لیکن 100 روپے کما کے لے کے آئے۔ جانتے ہو مولا کائنات سے پوچھا گیا، اے علی علم افضل ہے یا پیسہ مال افضل ہے؟ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں علم مال سے 7 درجے افضل ہے۔ فرماتے ہیں کہ علم انبیاء کی میراث ہے، کیونکہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا العلم میراثی و میراث الانبیاء قبلی، علم میری میراث ہے اور مجھ سے قبل انبیاء کی میراث ہے۔ ہم نے علم کو تو چھوڑ دیا، مال کے چکر میں پڑ گئے۔ پوچھا گیا اے علی یہ مال کس کی میراث ہے؟ تو مولا کائنات فرماتے ہیں یہ مال فرعون کی میراث ہے، مال فرعون کی میراث ہے۔ پوچھا گیا اے علی اور کیسے علم اعلیٰ ہے مال سے؟ حضرت علی کہتے ہیں علم، جب بندہ جو علم حاصل کرتا ہے وہ مر جاتا ہے تو علم کو قبر میں اپنے ساتھ سینے میں لے کے جاتا ہے اور مال کو دنیا میں چھوڑ کے جاتا ہے۔ پوچھا جاتا ہے اور کیسے افضل ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ علم صاحب علم کی حفاظت کرتا ہے، علم صاحب علم کی حفاظت کرتا ہے، بل جبکہ مال کی حفاظت بندہ کرتا ہے۔ علم بندے کی حفاظت کرتا ہے جبکہ مال کی حفاظت بندہ خود کرتا ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں علم کافر اور مومن سب کے پاس ہوتا ہے، مال کافر اور مومن سب کے پاس ہوتا ہے، مگر علم دین مومن کے پاس ہوتا ہے۔ اور جس کے پاس علم دین ہوتا ہے تو دنیا اس کی محتاج ہوتی ہے، لیکن مال والے کے پاس سب نہیں جاتے ہیں، سب اس سے پوچھنے نہیں جاتے ہیں، اس کے محتاج سب نہیں ہوتے ہیں، لیکن علم والے کے محتاج سب ہوتے ہیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں یہ علم بروز محشر پلسرات پر قوت دے گا، لیکن یہ مال انسان کو تکلیف میں ڈالے گا۔ آج ہم نے علم کو بہت ہلکا سمجھ لیا۔ آج ہماری قوم سمجھتی ہے کہ بس صرف تھوڑا سا پڑھ لوں گا پیسہ کماؤں۔ آج ہم علم حاصل کرتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے، جبکہ آیا ہے کہ علم نور ہے۔ میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، علم سے تمیز پیدا ہوتی ہے، علم ہم کو تمیز سکھاتا ہے۔ ہم نے آج تمیز کے لیے علم نہیں سیکھتے، بس پیسہ کمانے کے لیے۔ جبکہ جانتے ہو کہ اللہ کے نبی کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آج ہمیں بہت پیسے کی فکر رہتی ہے کہ آج صرف تھوڑا سا قرآن پاک چند صورتیں یاد کر لیں گے، کسی مسجد کے امام بن جائیں گے، 5,000 کمائیں گے، 10,000 پہ امامت کر لیں گے، ہے نا؟ آج یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے۔ آج ہماری فکر یہ ہوتی ہے، جبکہ جانتے ہو اللہ کے نبی کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ من طلب العلم تکفل اللہ لہ برزقہ، جو علم دین حاصل کرتا ہے اس کا رزق خدا تعالیٰ اپنے ذمہ کرم پہ لے لیا کرتا ہے۔ جو علم حاصل کرتا ہے اس کا رزق خدا تعالیٰ اپنے ذمہ کرم پہ لے لیا کرتا ہے۔ آج ہم کہاں ہیں؟ صرف کھانے کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل معلوم ہے کیا کہتے ہیں؟ معاذ بن جبل کہتے ہیں علم صاحب علم کے لیے زینت ہے، علم صاحب علم کے لیے زینت، اس کے دوستوں کے درمیان زینت ہے، اور علم صاحب علم کے لیے اس کے دشمنوں کے درمیان ہتھیار ہے۔ آج ہم نے اپنے ہتھیار، اپنے زینت کو بھی کھو دیا، اپنے ہتھیار کو بھی کھو دیا۔ آپ جانتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک صحابی سے خطاب فرما رہے ہیں، صحابی سے بات کر رہے ہیں، فوراً جبریل امین نازل ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس صحابی کے پاس صرف 1 ساعت باقی ہے، 1 ساعت کے بعد یہ صحابی دنیا سے رخصت ہو جائے گا، یہ صحابی دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے پیغام کو صحابی تک پہنچاتے ہیں۔
صحابی سنتے ہیں کہ میں 1 ساعت کے بعد دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، وہ عصر کا وقت تھا، صحابی پریشان ہوتے ہیں۔ صحابی موت سے نہیں گھبراتے، وہ موت سے نہیں پریشان ہوتے، صحابی کبھی موت سے نہیں گھبراتا، وہ پریشان اس بات کے لیے ہوتے ہیں کہ میرے پاس 1 ساعت بچی ہے، میں اس 1 ساعت میں کیا کروں، میں 1 ساعت میں اس 1 لمحے میں جو بھی میرے پاس مختصر سا وقت بچا ہے، اس میں کیا کروں۔ رسول کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے پاس 1 ساعت بچی ہے، مجھے بتائیے میں 1 ساعت میں کیا کروں۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابی، تعلیم کو حاصل کرنے میں مشغول ہو جاؤ۔ صحابی کچھ وقت کے بعد دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، لیکن میرے آقا ایسے عالم میں صحابی کو حکم دے رہے ہیں، اے صحابی، تعلیم کو حاصل کرنے میں مشغول ہو جاؤ۔ آج ہم موبائل میں مشغول ہیں، ویڈیو بن جائے، جلسے میں آئے ہیں، اس میں اس لیے آیا جاتا ہے کہ علماء کرام ہمیں شریعت کی بات بتائیں گے، ہم ان پہ عمل کریں گے، لیکن یہاں پر بھی ہمارا یہ ہے کہ ہم سننا نہیں ہے، ہم کو بس ویڈیو بن جائے، ویڈیو بن جائے، فوٹو کھنچ جائیں، بس ہماری زندگی ویڈیو بنانے میں گزرتی جا رہی ہے، لائک اور فالوورز پانے میں گزر جائے گی، ہم اسی کے لیے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، من طلب العلم بین الجہال کالحی بین الاموات، جو علم دین حاصل کرتا ہے وہ جاہلوں کے درمیان اس طور سے ہوتا ہے جیسے مردوں کے درمیان زندہ، جیسے مردوں کے درمیان زندہ۔ آج ذرا سی بات ہو جائے ہمارے جذبات تو بہت بھڑک جاتے ہیں، لیکن جانتے ہو آج ہم اسلام کی بقا کی بات کرتے ہیں، ہم اسلام کی حیات کی بات کرتے ہیں، لیکن جانتے ہو میرے نبی کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، العلم حیات الاسلام، علم اسلام کی حیات ہے، وعباد الدین، وعماد الدین، اور دین کا ستون ہے۔ تو بہرحال میرا وقت بھی پورا ہو گیا، بہرحال ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے۔ میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک باپ اپنی اولاد کے حق میں دنیا کا سب سے بہتر دوست ہوا کرتا ہے، لیکن جانتے ہیں کون باپ اپنی اولاد کے حق میں دنیا کا سب سے بہتر دوست ہوتا ہے؟ جو اپنی اولاد کے ہاتھ میں قرآن پاک پکڑائے اور کتابیں پکڑائے، پھڑوا نہ پکڑائے۔ اور جو باپ اپنی اولاد کے ہاتھ میں پھڑوا پکڑائے، میں اس کو دنیا اس بیٹے کے حق میں اس کو دوست نہیں بلکہ دشمن مانتا ہوں۔ وہ باپ اس بیٹے کے حق میں دوست نہیں ہے بلکہ دشمن ہے۔ ماریرا نے ایک پیغام دیا تھا، آدھی روٹی کھائیے، بچوں کو پڑھائیے۔ بلگرام آپ کو ایک پیغام دیتا ہے، دن میں روزہ رکھیے، رات میں بھوکے سوئیے، مگر اپنے بچے کو علم دیجیے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دن میں روزہ رکھیے، رات میں بھوکے سوئیے، مگر اپنے بچے کو علم دیجیے۔ ہمارا مسلک مسلک اعلی حضرت ہے، ہمارا مسلک مسلک اعلی حضرت ہے۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، اگر زمین اور آسمان ایک ہو جائے مگر ہمارے ہاتھ سے مسلک اعلی حضرت کا دامن نہ چھوٹنے پائے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہرحال اپنے بچوں کو علم دیجیے، ہے نا۔ ابھی مکھیا جی عبد الباری صاحب، اور وہ دوسرے کون تھے؟ عبد المنان، عبد الحلیم اور نسیم بھائی، ان دونوں حضرات نے ابھی داڑھی موڑنے سے توبہ کی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور بھی بہت ہے، حضرت نے نظر کرم ڈال۔ ایک بات کہوں، بار بار میں آ رہا تھا، ایک بات سن رہا تھا کہ سید صاحب آ گئے، جلسہ مقبول ہو گیا، قبول ہو گیا، ہے نا۔ ایک بات کہوں، یہ جتنے علماء بیٹھے ہیں اس جلسے کے قبولیت کے لیے یہ کوئی لکھ کے نہیں دے سکتے کہ ہاں میں آ گیا، ابا تشریف لے آئے، والد بزرگوار تشریف لے آئے تو یہ جلسہ ضرور مقبول ہو گیا، اس کے لیے لکھ کے نہیں دے سکتے، ہے نا۔ میں خود بھی نہیں دے سکتا،
لیکن ہاں کوئی اپنے گناہ سے توبہ کر لے تو بے شک یہ جلسہ اس جلسے کی مقبولیت کی دلیل ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جلسہ اسی وقت مقبول ہے کہ لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، ورنہ جلسے تو روز ہوا کرتے ہیں، جی 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 سبحان اللہ. ہم بھی روز جایا کرتے ہیں، ہاں لیکن جلسہ قبول اسی وقت ہے رب کی بارگاہ میں جب جلسے میں آئے ہوئے لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں. تم اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، میں تم ان سے وعدہ کر سکتا ہوں کہ یہ جلسہ یہاں سے لے کے خدا کے گھر تک قبول ہے. سبحان اللہ بے شک. ہے نا؟ تو ابھی لبیک کے نعرے لگا رہے تھے، لبیک یا رسول اللہ، چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، لبیک یا رسول اللہ، ہے نا؟ ہم اپنا عشق دکھاتے ہیں. جانتے ہو عاشق کیسا ہوتا ہے؟ احد بدر کے میدان میں خبر اڑی کہ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت شہید کر دیے گئے. مدینے کی ایک صحابیہ کو معلوم پڑتا ہے، صحابیہ میدان کی طرف چلتی ہے، راستے میں ایک شخص ملتا ہے، صحابیہ سوال کرتی ہے، شخص ذرا یہ تو بتا میرے حضور خیریت سے ہیں؟ وہ کہتا ہے صحابیہ مجھے حضور کے بارے میں نہیں معلوم، اتنا ضرور معلوم ہے تیرا بیٹا قتل کر دیا گیا. صحابیہ کہتی ہے میں نے حضور کے بارے میں پوچھا ہے، بیٹے کے بارے میں نہیں پوچھا. صحابیہ آگے بڑھتی ہے، ایک اور شخص ملتا ہے، صحابیہ اس سے سوال کرتی ہے، اے شخص ذرا یہ تو بتا میرے مصطفیٰ خیریت سے ہیں؟ وہ کہتا ہے صحابیہ مجھے مصطفیٰ کے بارے میں تو نہیں معلوم، اتنا ضرور معلوم ہے تیرا شوہر قتل کر دیا گیا. صحابیہ کہتی ہے میں نے شوہر کے بارے میں نہیں پوچھا ہے، مصطفیٰ کے بارے میں پوچھا ہے. صحابیہ آگے بڑھ جاتی ہے، ایک اور شخص ملتا ہے، صحابیہ سوال کرتی ہے، اے شخص ذرا یہ تو بتا میرے مصطفیٰ خیریت سے ہیں؟ صاحب وہ کہتا ہے اے صحابیہ مجھے مصطفیٰ کے بارے میں نہیں معلوم، اتنا ضرور معلوم ہے تیرا بھائی قتل کر دیا گیا. صحابیہ کہتی ہے بھائی کے بارے میں نہیں پوچھا، مصطفیٰ کے بارے میں پوچھا ہے. بہرحال صحابیہ آگے بڑھتی ہے، میدان کو جاتی ہے، معلوم پڑتا ہے میرے حضور خیریت سے ہے. صحابیہ جھوم اٹھتی ہے اور بریلی کا قلندر پکار اٹھتا ہے، انہیں جانا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ. واہ 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 ماشاء اللہ. تو ایک عاشق ایسا ہوتا ہے. تو ہم سب بھی حضور کے عاشق ہیں. کوئی بڑا عاشق ہے جو کھڑا ہو کے کہے کہ میں داڑھی رکھ رہا ہوں؟ کیا بات ہے کیا بات ہے، سبحان اللہ. سب سے بڑا کام ہو جائے گا ماشاء اللہ سبحان اللہ. دیکھیے یہ ایک نوجوان، کیا بات ہے سبحان اللہ. بس دینی تھوڑی لگوائی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اور کوئی ہے؟ ماشاء اللہ. غوث اعظم کے سے منسوب ہے یہ محفل پاک. غوث اعظم کے کم سے شہزادوں کم کے 11 تو سامنے ہونا چاہیے تھے. ہاں ماشاء اللہ. کھڑے رہیے گا، کم سے کم 11 تو ہونے چاہیے تھے. حضرت گنیے تو فیضی صاحب قبلہ. جی ایک دو تین چار پانچ چھ، وہ پہلے سے کھڑے ہیں. ذرا واضح کر دیجیے، ذرا بتا دیجیے. جو لوگ کھڑے ہیں، جو لوگ داڑھی رکھ رہے ہیں، داڑھی رکھنے کا وعدہ کر رہے ہیں، وہ لوگ ہاتھ اٹھا لیں تاکہ نہیں لگائیں گے. کیا بات ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادگان بلگرام شریف، مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. میں شاکر بھائی، شاکر بابو ماشاء اللہ. یہ صدر ہے کمیٹی کے، اور یہ مکھیا جی. ہاں